بچوں کو بخار میں جھٹکے لگنا، اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں 3-4 کنفیوژنز ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا غلط چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھٹکے کیوں پڑتے ہیں، اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور اگر گھر میں بخار کے دوران کسی بچے کو، آپ کے بیٹے کو، بیٹی کو دورہ پڑ جاتا ہے، جھٹکے پڑ جاتے ہیں، تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اور کیا ان مریضوں میں جو ہے نا مرگی بعد میں جب وہ بڑے ہوں گے ہو سکتی ہے مرگی کی بیماری یا نہیں ہو سکتی۔ اس سارے کویسچنز کو آج ہم تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ عام بخار میں پڑنے والے جھٹکے یعنی فیبرائل فٹس 6 ماہ سے 6 سال تک کی عمر کے بچوں میں ہوتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ہو رہے ہیں تو وہ پھر کوئی اور بیماری ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف ایک جھٹکا پڑے گا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر کوئی اور وجہ ہے۔ ابھی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں کون کون سی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بچے کو جھٹکے تب پڑیں گے جب بچے کو بخار ہوگا۔ عام بخار والے جھٹکے صرف تب ہی پڑیں گے۔ اب جب دورہ پڑتا ہے بچے کو تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کا پورا جسم جو ہے نا اکڑ جاتا ہے، منہ سے جھاگ آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آنکھیں اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں، سانس اوپر نیچے ہو جاتا ہے، جسم میں جھٹکے، اور کچھ بچوں میں جو ہے نا یا تو ان کا چھوٹا یا بڑا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اب گھر میں بچے کو جھٹکا پڑ گیا ہے، اب آپ نے جو کام کرنے ہیں جو نہیں کرنے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت سے لوگ جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں، یا اس کو میں حرکتیں کہوں گا کیونکہ اس سے جو بچے کی جان ہے وہ خطرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، یا تو اس کے اوپر پانی اڈیل دیں گے، منہ کے اوپر پانی پھینکنا شروع کر دیں گے، کچھ لوگ دودھ پلا دیتے ہیں۔ تو جب جھٹکے میں آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ اس کے سینے میں چلا جائے گا، اور اس کا جو پھر مسئلہ ہے وہ بڑھے۔ اس کے بعد کچھ لوگ منہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، چمچ ڈال لیتے ہیں، ہاتھ سے شروع ہو گئے، یا جو ہے کپڑا ڈال لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس سے جب بچے کا جھٹکا ختم ہوگا اس کا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کا منہ نہیں کھول سکتے۔ اور آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو سائڈ پہ لٹانا ہے، اس کی جھاگ وغیرہ صاف کرنی ہے، اور اس کو ایسی جگہ پہ لٹانا ہے جہاں پہ اس کو کوئی اور چوٹ نہ لگے۔ یعنی کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سخت جگہ ہے تو وہاں سے اٹھا کے اس کو نرم جگہ لے جائیں، کسی چارپائی، بیڈ، صوفے وغیرہ کے اوپر لے جائیں، تاکہ وہاں پہ آپ اس کو دیکھ بھی سکیں۔ آپ نے صرف اس کا ٹائم دیکھنا ہے کہ جھٹکے کا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ پھر ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ جب جھٹکا پڑا ہے تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنا تھا، کتنی دیر کے لیے جھٹکا پڑا ہے۔ اگر جھٹکا 5 منٹ سے کم میں پڑا ہے تو پھر تو جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 5 منٹ سے زیادہ جھٹکا پڑا ہے تو پھر اس کو دوائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے جو اس میں کہا جاتا ہے فیبرائل فٹس میں جھٹکے کا ڈیوریشن یعنی کہ 10-15 منٹ سے کم ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتے کیوں ہیں، جھٹکے کیوں پڑتے ہیں؟ تو اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بخار ہوتا ہے تو کچھ کیمیائی مادے جن کو ہم سائٹوکائنز اور لیگوٹرائنز کہتے ہیں وہ باڈی میں آ جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا ایک بخار کی کیفیت، یا وہ جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخار میں بچے کا دماغ تیزی سے کام ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب ہائپر ایکٹیو ہوگی ایک چیز تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، تو جو سرکٹس ہیں وہ پھر تھوڑا اب نارمل ہو جاتے ہیں، تو پھر جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں اس کی سمپل سی وجوہات۔ باقی فیبرائل فٹس کی کوئی کاز بڑی نہیں ہوتی، وہ صرف فیور کی وجہ سے بچے کو دورے پڑ گئے۔ اس میں پھر کون سے مریض ہیں جو مرگی کی طرف جائیں گے اور کون سے مریض ہیں جو ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی کہ بخار بھی ٹھیک ہو گیا، جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کو ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہم ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کچھ جھٹکوں کی بیماریاں ایسی ہیں جو انہی بچوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم پیچیدہ بخار کے جھٹکے کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو دماغ کا انفیکشن ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو جھٹکے کا ڈیوریشن ہوگا وہ 15 منٹ سے زیادہ ہوگا۔ پچھلے والے جو عام بخار والے جھٹکے ہیں اس میں کیا تھا، 15 منٹ سے کم تھا، اور دن میں بچے کو ایک جھٹکا پڑ رہا تھا۔ لیکن پیچیدہ بخار میں کیا ہوگا کہ جھٹکا 15 منٹ سے زیادہ ہوگا، اور اس کو 3 4 5 یعنی کہ ایک سے زیادہ اس کو جھٹکے پڑیں گے۔ اب یہ ہے ڈفرینسیشن پوائنٹ دونوں میں، کہ یہ عام بخار والے جھٹکے ہیں جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا دماغ کا انفیکشن ہے، پیچیدہ بخار کا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم داخل کرتے ہیں۔ اب بچوں میں مرگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو سادہ بخار والے جھٹکے ہیں اس میں 100 میں سے 1 یا 2 بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کو جو ہے نا ایپلیپسی کا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کو مرگی کی بیماری شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے پرسنٹیج عام بخار والے جھٹکوں میں۔ لیکن ابھی تک کوئی پیشنٹ ایسا 1 یا 2 پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جن کی ہسٹری تھی کہ ان کو بخار آیا تھا، جھٹکے شروع ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، اب جب جوان ہوئے ہیں یا 15-20 سال کے ہوئے ہیں تو پھر ان کو مرگی کی بیماری شروع ہو گئی، یا وہی جھٹکے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو پیچیدہ بخار ہوتا ہے جب بچوں میں،
تو ان میں جو مرگی ہونے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس میں 100 میں سے 5, 6, 7 بچے مرگی کی بیماری کی طرف چلے جائیں گے. اگر والدین اپنے بچوں کو خدا نخواستہ مرگی کی بیماری سے بچانا چاہتے ہیں یا اس کی پریونشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو کام کرنے ہوں گے. وہ یہ ہے کہ جب بھی بچے کو بخار ہو، آپ نے ٹیمپریچر 99 سے 100 سے اوپر نہیں جانے دینا. آپ نے اس کی پٹیاں کرنی ہے نارمل پانی سے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے جو بھی ہے مستند ہاسپٹل سے، اور بچے پہ نظر رکھنی ہے کہ ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے. پراپر ٹریٹمنٹ، ٹائملی ٹریٹمنٹ فیبرائل فیڈ سے بچا لے گا. اب جب فیبرائل فیڈ سے بچا لے گا تو پھر جو ہے نا جو پاسبلٹی ہے تھوڑی بہت مرگی کی بیماری کی طرف جانے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر جھٹکے پڑ گئے اور آپ ہاسپٹل کی طرف گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم ڈیوریشن دیکھ کے پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے. بخار دیکھتے ہیں، اس کا فوکس دیکھتے ہیں کہ بخار کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور باقی چیزیں پھر یہ ہاسپٹل سیٹنگ کی بات ہیں. آپ کے لیے ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ بخار کو زیادہ نہ ہونے دیں. اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے فوراً قریبی ہاسپٹل سے رابطہ کریں، بچی کو یا بچے کو پٹیاں کریں، اور بچے کو خدا نخواستہ مرگی یا ایپیلیپسی کی بیماری سے بچائیں. تھینک یو. اللہ حافظ.